بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، صرف 3 آیات، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑے راز سب سے مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ صرف 3 آیات نہیں، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ زندہ کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے پر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ہر اس دل سے مخاطب ہیں جو کبھی خود کو محروم سمجھ بیٹھتے ہیں، ہر اس انسان سے جو دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اپنے ہاتھ خالی محسوس کرتا ہے، جو سوچتا ہے میرے پاس کیا ہے۔ اسی لمحے فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ میں دیر تک صرف آتینا کا ایک لفظ کے اوپر غور کرتی رہی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم تمہیں دیں گے، بلکہ فرمایا ہم نے دے دیا۔ گویا کہ اللہ کی عطا مستقبل کا وعدہ نہیں، یقین کی خبر ہے۔ اللہ جب دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وقت صرف اس نعمت کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ پھر میں سوچنے لگی آخر کوثر ہے کیا صرف جنت کی ایک نہر؟ جی ہاں، صحیح احادیث میں ہمیں بتاتی ہیں کہ کوثر جنت کی ایک عظیم نہر ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ لیکن اہل تفسیر کہتے ہیں کہ کوثر کا لفظ خیر کثیر کو بھی شامل ہے، یعنی ایسی بھلائی جس کا شمار ممکن نہ ہو۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ہم نے نعمتوں کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ ہم رزق کہتے ہیں اور ذہن فوراً تنخواہ، کاروبار اور پیسے کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ کبھی اللہ تمہیں پیسے کم دیتا ہے لیکن دل میں ایسا سکون دے دیتا ہے جو کروڑوں روپے خرید نہیں سکتے۔ کبھی وہ تمہیں بڑی شہرت نہیں دیتا لیکن چند ایسے مخلص لوگ عطا کر دیتا ہے جو پوری دنیا سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دعا کا جواب فوراً نہیں دیتا، لیکن دعا مانگنے والا دل چھینتا بھی نہیں۔ اور یقین کرو اللہ سے مانگنے والا دل بھی ایک بہت بڑا رزق ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ رزق وہ ہے جو ہاتھ میں آ جائے، حالانکہ بعض اوقات سب سے بڑا رزق وہ ہوتا ہے جو دل میں اتر جائے۔ ایمان، ہدایت، قرآن سے محبت، نماز میں خشوع، گناہ کے بعد ندامت، حرام سے نفرت اور اللہ کی طرف بار بار پلٹ آنے کی توفیق، یہ سب بھی کوثر ہیں۔ پھر دوسری آیت آتی ہے بس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ میں دیر تک اس ترتیب پر غور کرتی رہی، پہلے عطا، پھر عبادت، پہلے نعمت، پھر شکر۔ ہم اکثر سوچتے ہیں پہلے میں اللہ کی عبادت کروں گی پھر شاید اللہ مجھے دے گا، لیکن اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم پہلے ہی کتنی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہو۔ تمہاری عبادت ان نعمتوں کی قیمت نہیں، ان کا شکر ہے۔ تب مجھے احساس ہوا نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں، یہ اس رب سے ملاقات ہے جس نے مجھے میرے مانگنے سے پہلے بھی بے شمار چیزیں عطا کی ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، لیکن کیا واقعی؟ اگر آج بھی ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ایک بڑی نعمت ہے، اگر ہم سجدہ کر سکتے ہیں تو ایک نعمت ہے، اگر ہمارا دل گناہ کے بعد بے چین ہوتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اگر اللہ نے ابھی تک ہمیں اپنے دروازے سے نہیں لوٹایا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ شاید مسئلہ نعمتوں کی کمی نہیں، نظر کی کمی ہے۔ ہم ان چیزوں کو گنتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اور ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جن کے سہارے ہم ہر روز زندہ ہیں۔ پھر آخری آیت آتی ہے یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہ جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے جواب میں لمبی دلیل نہیں دی، صرف ایک جملہ کافی تھا۔ گویا اللہ فرما رہے ہوں تم اپنے دل میرے ساتھ جوڑے رکھو، تمہارے دشمنوں کا معاملہ میرے حوالے ہے۔ یہ آیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے بھی ہے
जिसे लोगों के ताने, नफरत, हसद, मुखालिफत और बेकदरी ने थका दिया हो। हम अपनी सफाइयां देते रहते हैं, लोग फिर भी नहीं मानते। हम खुद को साबित करते रहते हैं, लोग फिर भी नहीं मानते। लेकिन सूरतुल कौसर सिखाती है कि हर जंग का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता। कुछ जंगें खामोश सजदों में जीती जाती हैं और कुछ फैसले अल्लाह खुद सुनाते हैं। तब मुझे एहसास हुआ, सूरतुल कौसर सिर्फ 3 आयत नहीं, ये 3 सबक हैं। पहला, अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो इसे पहचानने की जरूरत है। दूसरा, अगर अल्लाह ने दिया है तो इसका शुक्र अदा करने की जरूरत है। तीसरा, अगर लोग हमें गिराना चाहते हैं तो परेशान न हो। अल्लाह के फैसले इंसानों के फैसलों से कई बड़े होते हैं। शायद इसीलिए यह कुरान की सबसे छोटी सूरत है, क्योंकि बाज़ औक़ात जिंदगी बदलने के लिए लंबी किताबें नहीं, सिर्फ 3 आयत काफी होती हैं, बशर्ते के वो जुबान से नहीं, दिल से पढ़ी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।